على سفينا صل على محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. Without that, they will not be able to listen. Please. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ یو کے کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے۔ یو کے جماعت گزشتہ 25 سال سے اب ان جلسوں کا انعقاد کرتی ہے جو ایک لحاظ سے بین الاقوامی جلسہ کہلاتا ہے، کیونکہ خلیفہ وقت کی یہاں موجودگی کی وجہ سے مختلف ممالک سے احمدی مہمان تو حسب توفیق زیادہ سے زیادہ یہاں آنے کی کوشش کرتے ہی ہیں، لیکن غیر از جماعت احباب بھی جو جماعت احمدیہ کو دنیا کی باقی جماعتوں سے مختلف سمجھتے ہیں، اسلامی جماعتوں سے یا کسی قسم کی دینی جماعتوں سے، اور اس وجہ سے تعلق رکھتے ہیں اور کہ یہ جماعت دوسروں سے مختلف ہے، اور اسی وجہ سے اپنی نیک خواہشات کا اظہار بھی کرتے ہیں، یہاں کے پیغام بھی پڑھتے ہیں۔ ان کی بھی ایک تعداد جو ہے وہ افریقہ کے علاوہ بعض دوسرے ممالک سے بھی آتی ہے اور ایک خاص اثر لے کر جاتی ہے، اور ان کے تاثرات جیسا کہ میں ہر سال بیان کیا کرتا ہوں جلسے کے بعد کے خطبے میں، وہ تو اس وقت بیان ہوں گے۔ اس وقت میں احمدی احباب کو، جن میں میزبان بھی اور مہمان بھی شامل ہیں، چند باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا، زیادہ تر مہمانوں کو توجہ دلاؤں گا۔ جہاں تک میزبانوں اور ڈیوٹی دینے والے کارکنان کا تعلق ہے، انہیں تو میں گزشتہ خطبے میں عمومی طور پر مہمان نوازی کے اسلوب، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے بتا چکا ہوں۔ آج بعض اور باتیں ہیں جن میں سے چند ایک میزبانوں کے لیے اور باقی مہمانوں کے لیے ہیں، وہ بیان کروں گا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جلسہ بین الاقوامی جلسے کی صورت ایک لحاظ سے اختیار کر چکا ہے، اور اس میں غیر از جماعت بھی جو جماعت کے بارے میں نیک جذبات رکھتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں، اور مختلف پروگراموں میں اپنے اپنے وقت کے مطابق تینوں دن شامل ہوتے رہتے ہیں۔ اور پھر ہمارے ہمسائے ہیں جن میں سے بعض ابھی تک ہمیں ان مسلمانوں کے زمرے میں شامل کرتے ہیں جن کے بارے میں عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ وہ شدت پسند ہیں، جس کی وجہ سے ان کے خیال میں
دنیا میں فساد برپا ہے۔ جب بھی مجھے موقع ملے عموماً میں غیروں کی مجالس میں ان کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسلام کی تعلیم شدت پسندی کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم تو پیار اور صلح کی تعلیم ہے، اور اس تعلیم کو خوب نکھار کر اس زمانے میں ہمارے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا ہے۔ اس حوالے سے جو پہلے کہا کہ میں بعض انتظامی باتیں کروں گا، تو اس حوالے سے پہلے میں غیروں کے لیے جو غلط تاثر رکھتے ہیں اسلامی تعلیم کے بارے میں، ان کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ پیش کرتا ہوں، جس میں اسلام کی حسن و خوبی واضح ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اصول بہت ہی پیارا اور امن بخش اور سلوکاری کی بنیاد ڈالنے والا اور اخلاقی حالتوں کو مدد دینے والا ہے کہ ہم ان تمام نبیوں کو سچا سمجھ لیں جو دنیا میں آئے، خواہ ہند میں ظاہر ہوئے یا فارس میں یا چین میں یا کسی اور ملک میں، اور خدا نے کروڑ ہا دلوں میں ان کی عزت اور عظمت بٹھا دی اور ان کے مذہب کی جڑ قائم کر دی، اور کئی صدیوں تک وہ مذہب چلا آیا۔ یہی اصول ہے جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسی اصول کے لحاظ سے ہم ہر ایک مذہب کے پیشوا کو، جن کی سوانح اس تعریف کے نیچے آ گئی ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، گو وہ ہندوؤں کے مذہب کے پیشوا ہوں یا فارسیوں کے مذہب کے یا چینیوں کے مذہب کے یا یہودیوں کے مذہب کے یا عیسائیوں کے مذہب کے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اسلام وہ پاک اور صلح کار مذہب تھا جس نے کسی قوم کے پیشوا پر حملہ نہیں کیا، اور قرآن وہ قابل تعظیم کتاب ہے جس نے قوموں میں صلح کی بنیاد ڈالی اور ہر ایک قوم کے نبی کو مان لیا۔ اب تمام دنیا میں یہ فخر خاص قرآن شریف کو حاصل ہے، جس نے انبیاء کی نسبت یہ تعلیم دی کہ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، یعنی تم اے مسلمانوں یہ کہو کہ ہم دنیا کے تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں یہ تفرقہ نہیں ڈالتے کہ بعض کو مانیں اور بعض کو رد کر دیں۔ یہ آیت آل عمران کی ہے۔ پس پیار اور محبت کی فضا قائم ہوتی ہے جب دوسروں کے بزرگوں کی اور بڑوں کی اور انبیاء کی عزت کی جائے۔ وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں اور مبعوث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا جن کے ماننے والے ان کو خدا کا برگزیدہ سمجھتے ہیں اور ایک جماعت ان کے پیچھے چلنے والی ہے، ان کی عزت کریں۔ بس اس تعلیم کے ہوتے ہوئے اسلام کو شدت پسند اور دہشت گرد مذہب کہنا اور اس بنا پر ان لوگوں پر بھی بدظنی کرنا اور ان پر بھی بلا وجہ کے اعتراض تلاش کرنا نہ صرف انصاف کے خلاف ہے بلکہ ظلم ہے۔ اس لیے میں اپنے ایسے ہمسایوں سے کہوں گا، کیونکہ جمعے کے وقت بھی بعض دفعہ بعض آئے ہوتے ہیں یا نمائندے آئے ہوتے ہیں، اس طریقے سے ان تک پہنچ جائے کہ ہمارے متعلق ہر قسم کی بدظنیوں کو نکال کر اپنے دل صاف کریں۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہمیں تو یہ حکم ہے کہ اپنے دشمن سے بھی اپنا سینہ صاف رکھو اور اس کے لیے دعا کرو، بلکہ ہمارے دین میں تو، اسلام میں تو ہمسائے کے اس قدر حقوق ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک وقت میں یہ گمان کیا کہ کہیں ہمیں ہمسائے کو ہماری جائیدادوں کے بھی وارث نہ ٹھہرائے جائیں۔ بس جن کے دلوں میں کچھ تحفظات ہیں وہ بے فکر رہیں۔ ہم تو اس زمین میں جس کا نام حدیقۃ المہدی رکھا گیا ہے، ہدایت کے باغ لگانے آئے ہیں، پیار و محبت اور حقوق العباد کی فصلیں کاشت کرنے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بہت ساری اکثریت ان غیروں کی بھی ہے جو ہمارے سے ہمدردی کا سلوک رکھتے ہیں۔
ہمارے لیے ہر طرح کی مدد کے لیے ہر وقت تیار اور کمر بستہ ہیں، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ ان دنوں میں بعض دقتیں پیش آئی تھیں جن میں بہتوں نے ہماری مدد کی اور اس سال بھی جلسے کے انعقاد کے لیے ہمارے حق میں رائے دی، اور سب احمدیوں کو بھی ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ دوسرے، میں اپنے دوستوں اور ہمدردوں اور ان لوگوں کو بھی جن کے بارے میں جن کو ہمارے بارے میں کچھ تحفظات ہیں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، اسلام کی تعلیم تو تمام مذہب کے بانیان کو عزت کی نظر سے دیکھنے کی تعلیم ہے، اور ہم اپنے ایمان کی وجہ سے سب انبیاء کی عزت کرتے بھی ہیں، لیکن جب ہمارے نبی، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مغرب میں بیہودہ لٹریچر شائع ہوتا ہے، ان کو، قرآن کریم کو، آپ کی ازواج کو، صحابہ کو جب تحقیر اور توہین کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو مسلمان پھر اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، اور جو مسلمان جماعت احمدیہ میں شامل نہیں اور خلافت کی نعمت سے محروم ہیں، ان کے رد عمل پھر رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے ایسے ہوتے ہیں جس سے شدت پسندی کا اظہار ہوتا ہے۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کا سوال ہے، جماعت احمدیہ بھی رد عمل ظاہر کرتی ہے، لیکن ہمارا رد عمل اسلام کی خوبصورت تعلیم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دنیا پر ظاہر کرنے سے کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں کے اس غلط رد عمل کی وجہ سے جو مغرب کے نام نہاد لکھنے والے اور اسکالر کہلاتے ہیں، وہ لغو کتابیں لکھ کر مسلمانوں کے جذبات کو انگیخت کرتے ہیں، اور جب بھی میں نے یہ بات یہاں کے مختلف طبقوں میں کی، انہوں نے ہمیشہ مجھ سے اتفاق کیا کہ امن قائم رکھنے اور محبت اور پیار بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بس ہمارے وہ ہمسائے جن کے ذہنوں میں غلط تاثر ہے، حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کریں۔ ہم تو یہاں آئے ہی، جیسا کہ میں نے کہا، پیار اور محبت کی فصلیں کاشت کرنے، پیار اور محبت سے دل جیتنے کے لیے ہیں، اور جو بھی اور جیسا بھی ہمارے ساتھ لوگ سلوک کر رہے ہیں جو مخالفت میں، ہماری طرف سے ان کے لیے نیک جذبات کا اظہار ہی ہوتا ہے۔ احمدیوں سے میں کہتا ہوں کہ یہ غیروں کو مخاطب کر کے جو میں نے ایک لمبی بات کی ہے، اس لیے کر دی ہے کہ آپ لوگ بھی یہ احساس رکھیں دل میں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، علاوہ مہمان ہونے کی ذمہ داری کے، جس کا میں ذکر کروں گا۔ ہر احمدی کو چاہیے کہ وہ ڈیوٹی دینے والا بھی ہو، اس کی ایک ذمہ داری بھی ہے۔ بس ہر احمدی جو بھی اس جلسے میں شامل ہے کسی بھی شکل میں، مرد ہے یا عورت ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، اپنی اس ذمہ داری کو سمجھے کہ ہر سال کسی نہ کسی ہمسائے کو کسی شکایت کا موقع مل جاتا ہے۔ گو اکثریت اس حقیقت کو جانتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں 100% پرفیکشن ہر کام میں پیدا نہیں ہو سکتی، اور کمزوریوں اور کمیوں کو وہ نظر انداز کر جاتے ہیں، لیکن ہماری طرف سے ایسی کوشش ہونی چاہیے کہ نہ ہمدردوں کو اور نہ ہی جو غیر ہمدرد ہیں اس وقت ہمارے کمیوں کا تلاش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، ان کو ہم موقع مہیا کریں کہ جلسے کی وجہ سے یہاں کی آبادی کو
کسی بھی قسم کی دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض لوگ اعتراض کرنے کے لیے عادتاً بہانوں کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ کبھی ایسے بہانہ تلاش کرنے والوں کو کوئی موقع نہ ملے۔ جلسہ سالانہ کی انتظامیہ نے ٹریفک کے اصول ضوابط بنائے ہیں، ان کی پابندی کریں، بلکہ یہاں ملکی قانون کے مطابق قواعد و ضوابط جو ہیں ٹریفک کے، ان کی پابندی کرنا ہر ایک کو فرض ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ چھوٹی سڑک ہے تو جہاں چاہے گاڑی کھڑی کر دیں۔ بعض یورپ سے آنے والے بھی بے احتیاطی کر جاتے ہیں اور بعض انگلستان کے رہنے والے بھی بے احتیاطی کرتے ہیں۔ اگر ہر کوئی سڑک پر گاڑی کھڑی کرنے لگ جائے تو سڑکیں تو بالکل بلاک ہو جائیں گی۔ پھر ہمارے دونوں طرف جو آبادیاں ہیں، ایک طرف آلٹن کا شہر ہے اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا گاؤں یا قصبہ ہے، ان کی سڑکوں پر اور گھروں کے سامنے کبھی گاڑیاں کھڑی نہ کریں۔ 2 سال پہلے بھی یہ گھر والوں کو شکایت ہوئی تھی، خاص طور پہ بارش کے دنوں میں جب ٹریفک ذرا زیادہ ہو گیا تھا۔ اب تو انتظام کیا گیا ہے ٹریفک کا، لیکن آج بھی ہو سکتا ہے کہ بارش کی وجہ سے تھوڑی سی دقت پیدا ہو تو اور اندر آنے میں دقت پیدا ہو تو باہر گاڑیاں بالکل کھڑی نہیں کرنی، کیونکہ گزشتہ جو 2 سال پہلے شکایت پیدا ہوئی تھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہمسائے ہمارے متعلق باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ گو اس بارے میں انتظامیہ نے اب کافی توجہ دی ہے اور اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ایسا واقعہ نہ ہو، لیکن کسی احمدی کو بھی ایسی حرکت ہی نہیں کرنی چاہیے کہ انتظامیہ کو آپ کو توجہ دلانے کی ضرورت پڑے۔ ذمہ داری کا احساس خود ہر احمدی کو ہونا چاہیے، چاہے وہ کہیں سے بھی آیا ہوا ہے۔ خود احتیاط کریں، اور جیسا کہ میں نے کہا، اسلام نے تو ہمسائے کے بہت حقوق رکھے ہیں، اور حدیقۃ المہدی کے دائیں بائیں رہنے والے تمام لوگ جو ہیں یا قصبے جو ہیں، یہ جماعت کے ہر فرد کے جو یہاں جلسے میں شامل ہونے آتا ہے اس کے ہمسائے ہیں۔ جہاں تک پارکنگ کا سوال ہے، گاڑی لانے والوں کے لیے بارش کی صورت میں بھی انتظامیہ نے پارکنگ کا انتظام کیا ہوا ہے، لیکن جیسا کہ ایک عرصے سے جماعتوں کو بتایا جا رہا ہے، ایک عرصے سے مراد ہے اس سال کے دوران میں گزشتہ سال میں تجربہ کیا گیا تھا، اور مناسب بھی یہی ہے کہ اپنی گاڑیاں لانے کے بجائے لندن سے آلٹن تک جو ٹرین کا انتظام کیا گیا ہے، اور یہ بڑا سستا انتظام ہے، اس کو استعمال کریں۔ اسٹیشن تک لانے لے جانے کے لیے لندن مسجد میں بھی بیت الفتوح سے بھی شٹل سروس کا انتظام کیا گیا ہے، بس کا، اور آلٹن سے حدیقۃ المہدی لانے کے لیے بھی بسوں کا انتظام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی خاطر جلسے میں شامل ہونے کا ارادہ کیا ہے تو بعض چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور دقتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ باتیں بھی کر دیتے ہیں کہ جب چھوٹی سڑک تھی اور ٹریفک کی دقتیں تھیں، بارش کا خطرہ تھا تو یہ جگہ کیوں لی؟ تو آپ جلسے کے لیے جہاں بھی جگہ لیں گے اس دقت کا تو سامنا کرنا پڑے گا۔ اس دقت کا سامنا اسلام آباد میں بھی کرنا پڑتا تھا، حالانکہ وہاں جلسے میں شامل ہونے والوں کی تعداد اس وقت بہت تھوڑی تھی۔ آہستہ آہستہ وہاں کی آبادی کو بھی عادت پڑ گئی اور احمدیوں کو بھی، تو وہاں بھی ٹریفک کی وجہ سے ہمسایوں کو شروع میں جو اعتراض ہوتے تھے آہستہ آہستہ ان کے عادی ہو گئے یا وہ اعتراضات دور ہو گئے، تو یہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ دور ہو جائیں گے۔ لیکن ایک احمدی کا کام ہے کہ کسی بھی وجہ سے یہاں کی مقامی آبادی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، بلکہ ہر احمدی اپنا ایسا نمونہ دکھائے کہ اگر کسی کے دل میں احمدیوں کے بارے میں کوئی منفی سوچ ہے بھی، وہ آپ کا رویہ دیکھ کر دل میں شرمندہ ہو، اور احمدیوں کے متعلق اپنی منفی سوچ بدل کر مثبت سوچ پیدا کرے،
بلکہ دوستی کا ہاتھ بڑھائے اور ہمارے سے تعلق کو اپنے لیے عزت سمجھے۔ ہر احمدی احمدیت کا سفیر ہے۔ یہ ہر وقت ہر ایک کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ آپ احمدیت کے سفیر ہیں۔ اس بات کی توقع کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہمارے مرید ہو کر پھر ہمیں بدنام نہ کریں۔ مرید ہو کر پھر کون بدنام کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے اخلاق ایسے اعلیٰ ہوں، تم وہ پاک نمونہ دکھلانے والے ہو کہ ہر احمدی پر اٹھنے والی انگلی جماعت احمدیہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نیک نامی کا باعث بننے والی ہو۔ جلسہ سالانہ کے اصل مقصد تو پاک تبدیلیاں پیدا کرنا تھا۔ بس یہ پاک تبدیلیاں ہیں جو ایک احمدی کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ ان دنوں میں جہاں آپ کی طرف سے عبادتوں سے اس کے اظہار ہو رہے ہوں، وہاں اپنوں اور غیروں سے اعلیٰ اخلاق سے پیش آنا بھی ہر احمدی کا فرض ہے۔ بے شک میں نے کارکنان کو توجہ دلائی ہے کہ وہ ہر وقت مہمان نوازی پر مستعد رہیں اور کبھی کسی مہمان کو شکوے کا موقع نہ دیں، لیکن میزبان کا بھی فرض ہے، مہمان کا بھی فرض ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرے، ہمیشہ اپنے اندر صبر اور حوصلہ پیدا کریں۔ اب اگر کبھی کسی کارکن سے اونچ نیچ ہو جائے تو یاد رکھیں کہ وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھول چک ہو سکتی ہے۔ بعض کارکنان کئی دنوں سے کام کر رہے ہیں، بعض کو 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے سونے کا موقع ملتا ہے، اور بشری تقاضے کے تحت اگر ایسی حالت میں کوئی کسی بات پر کسی مہمان کو تسلی بخش جواب نہ دے، یا اس کے خیال میں اس کی مہمان نوازی کا حق ادا نہ ہو رہا ہو، تو مہمان کو بھی صرف نظر کرنا چاہیے اور کارکن کو معاف کرنا چاہیے۔ اکثریت تو UK کے رہنے والے مہمانوں کی ہے جو مختلف شہروں سے آئے ہیں، اور یہاں جیسا کہ میں نے کہا ساری دنیا سے مہمان آ رہے ہوتے ہیں، احمدی بھی اور غیر جماعت بھی۔ اگر کوئی کارکن مقامی مہمان کو چھوڑ کر باہر سے آنے والے مہمان کی طرف تو زیادہ توجہ دے دے جو دینی چاہیے اس کو، تو مقامی مہمانوں کو برا نہیں منانا چاہیے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان ہونے کا نمونہ بھی، یعنی کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب مہمان بنے تو وہ نمونہ آپ نے کیا پیش کیا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور یہ نمونے آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک مرتبہ کسی سفر پر تھے، کام میں مصروف تھے، اور اس وجہ سے آپ نے کھانا نہیں کھایا رات کا۔ رات گئے، بھوک کا احساس ہوا تو آپ نے کھانے کے بارے میں پوچھا، تو سب کام کرنے والے پریشان تھے کہ کھانا تو سب کھا چکے ہیں، جتنے وہاں لوگ آئے ہوئے تھے کام کرنے والے تھے، اور کچھ بھی کھانا نہیں بچا۔ رات بازار بھی بند تھے کہ کسی ہوٹل سے کھانا منگوا لیا جاتا۔ حضور علیہ السلام کے علم میں جب یہ بات آئی کہ کھانا ختم ہو گیا ہے اور سب انتظام کرنے والے پریشان ہیں، اور یہ انتظام کر رہے ہیں کھانا فوری طور پر جلدی پکا لیا جائے، تو آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو دسترخوان پر روٹی کے کچھ بچے کچے ٹکڑے ہوں گے، وہی لے آؤ۔ چنانچہ آپ نے ان ٹکڑوں پر سے ہی تھوڑا سا کھا لیا اور انتظام کرنے والوں کو تسلی کروائی۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام اس وقت کھانا پکانے کا حکم دیتے تو ہمارے لیے یہ باعث عزت ہوتا، اور ہم فخر محسوس کرتے اس بات پر، اور اسی میں برکت تھی۔ لیکن
آپ نے ہماری تکلیف کا احساس کرتے ہوئے روک دیا کہ کوئی ضرورت نہیں۔ بس یہ نمونے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آنے والوں کو بھی دکھانے چاہیے۔ مجھے جلسے کے دنوں میں بھی اور ویسے بھی بعض لنگر خانوں کی شکایات ملتی رہتی ہیں، اور جب تحقیق کرو تو اتنی لاپرواہی مہمان کے بارے میں نہیں برتی گئی ہوتی جتنا بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مہمان کے جذبات ہوتے ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن مہمانوں کو بھی حقائق اصل بیان کرنے چاہیے۔ روا میں تو اب جلسے نہیں ہوتے، جب جلسے ہوا کرتے تھے تو اس وقت وہاں بھی شکایات پیدا ہوتی تھیں۔ اب دارالضیافت جو لنگر خانہ ہے روا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، وہاں ابھی بھی لنگر چلتا ہے باقاعدہ۔ اگر کبھی انتظامیہ سے غلطی ہو جائے تو احمدی مہمان وہاں بھی بہت زیادہ زود رنجی کا اظہار کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ اکثر انتظامیہ ان لوگوں سے معذرت بھی کر لیتی ہے۔ اسی طرح قادیان کے لنگر خانے کی بھی شکایات آ جاتی ہیں مجھے، اور یہاں اب خلیفہ وقت کی موجودگی کی وجہ سے مستقل لنگر چلتا ہے، اس لیے یہاں بھی شکایات پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور خاص طور پر جلسے کے دنوں میں شکایات پیدا ہوتی ہیں۔ باقی دنیا میں عام دنوں میں تو لنگر نہیں چل رہا ہوتا، کیونکہ وہاں اتنا بھی لنگر کا وسیع انتظام نہیں ہے، نہ لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، لیکن جلسے کے دنوں میں لنگر چلتا ہے، وہاں بھی شکایات پیدا ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کوتاہیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے کارکنان کی طرف سے۔ کارکنان کا فرض ہے کہ جو شخص حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لنگر میں آئے اس کی پوری عزت کی جائے، اسے احترام دیا جائے۔ جہاں جہاں مستقل لنگر چلتے ہیں وہاں کے کارکنان کو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہاں کوئی بھی مہمان آئے، چاہے وہ وہاں مقامی رہنے والا ہو، روا کا یا قادیان کا، یہاں کے بھی آتے ہیں، ان کے جذبات کا احترام کریں اور کبھی کوئی چپتی ہوئی بات نہ کریں۔ بہرحال یہ باتیں میں نے عام لنگر خانوں کے بارے میں بھی ضمناً کہہ دیں مہمان نوازی کی وجہ سے، لیکن مہمانوں کی طرف دوبارہ لوٹتے ہوئے میں پھر یہی کہوں گا کہ انہیں بھی صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جلسے کے ان دنوں میں کیونکہ سب والنٹیئر ہیں، مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، یونیورسٹیوں کالجوں کے طلباء ہیں، اس ماحول میں رہنے کے باوجود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ان کی کمزوریوں سے صرف نظر کریں اور ان کے جذبے کی قدر کریں جس کے تحت انہوں نے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کیا ہے۔ جہاں تک غیر از جماعت مہمانوں کا سوال ہے، ان کے لیے علیحدہ انتظام ہوتا ہے تاکہ ان کی مہمان نوازی زیادہ بہتر رنگ میں کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی معزز شخص آئے تو اس کا بہت زیادہ احترام و اکرام کرو۔ یہاں جلسہ پر آنے والے مہمانوں کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا مقصد جلسہ سننا اور اس سے روحانی فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو واضح فرمایا ہے کہ یہ جلسہ کوئی دنیاوی میلوں کی طرح نہیں ہے۔ دنیاوی میلوں کی جو حالت ہوتی ہے اس میں تو سارا دن لوگ پھرتے رہتے ہیں، تماشے دیکھتے رہتے ہیں، لغو محفلیں سجتی رہتی ہیں، کھانا پینا اور شور شرابے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں تو 3 دن اگر انسان جسمانی غذا کے بجائے روحانی غذا کی طرف توجہ دے تو تبھی اپنے عہد بیعت کا حق ادا کرنے والا سچا احمدی کہلا سکتا ہے۔ بس اس بات کو لازمی بنائیں
کہ جلسے کی کارروائی کے جو بھی پروگرام ہیں اس میں مرد بھی اور عورتیں بھی، نوجوان بھی اور بوڑھے بھی سنجیدگی سے شامل ہوں اور جو بات سنیں، جو تقریریں سنیں، انہیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی نوجوان، کوئی بچہ ان دنوں میں جلسے کی کارروائی کے دوران باہر پھرتا، ٹولیوں میں بیٹھا اور کھیلتا ہوا نظر نہ آئے۔ عورتوں کے لیے چھوٹی بچوں کی مارکی علیحدہ ہے، اس لیے کہ بچے روتے اور شور مچاتے ہیں، اور دوسری بڑی عورتیں جو بغیر بچوں کے ہیں یا جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ لیکن ایسے بچے جنہوں نے بہت چھوٹے نہیں اور جنہوں نے رونے دھونے کی عمر گزار دی ہے، 7-8 سال کی عمر کے ہیں، سمجھ بوجھ تھوڑی بہت رکھتے ہیں، ان کو والدین کو سمجھا کر اپنے ساتھ لانا چاہیے کہ جلسے پر ہم جا رہے ہیں اور وہاں 2-3 گھنٹے کا جو ایک سیشن ہوتا ہے اس میں تم نے آرام سے بیٹھنا ہے۔ کئی بچے ہیں، کئی مائیں سمجھا کے لاتی ہیں اور بچے بڑی آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان مجالس کا احترام بچپن سے ہی بچوں میں پیدا کریں اور اس کی ٹریننگ سارا سال گھروں میں دیں، اور یہ دینی چاہیے۔ مجھے بعض دفعہ شکایات ملتی رہتی ہیں کہ سارا سال تو اطفال کے اور ناصرات کے جو اجلاس ہوتے ہیں ان میں بچوں کو خاموش بیٹھ کر پروگرام سننے کی طرف توجہ نہیں دلائی جاتی۔ ناصرات میں تو کم ہے، لیکن اطفال میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ شرارتی طبیعت زیادہ ہوتی ہے، لڑکوں میں یہ باتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اگر سارا سال ماں باپ بھی اور ذیلی تنظیمیں بھی بچوں کو اس نہج سے بھی تربیت کریں بچوں کی، تو جلسوں پر ایسی شکایات نہ ہوں۔ بچوں کی ایک خاصی تعداد یہاں اللہ کے فضل سے ڈیوٹی بھی دے رہی ہوتی ہے اور بڑے پیارے انداز میں ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں چھوٹے بچے، لیکن ایک خاصی تعداد ایسی بھی ہے جو ڈیوٹی نہیں دیتی، دوسرے شہروں سے آئی ہیں، دوسرے ملکوں سے آئے ہیں۔ وہ ضرور کھیل کود اور شور شرابے کی وجہ سے جلسہ سننے والوں کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی جلسے میں شامل ہونے والوں کا فرض ہے کہ پیار سے اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب بچوں کو یہ احساس ہو کہ ہمارے بڑے بھی جلسے کے پروگرام غور سے سن رہے ہیں اور جلسے کے تقدس کا ان کو خیال ہے۔ ہماری یہ دینی مجالس تو ایسی ہونی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ کارکنان اور کارکنات، جلسے مردوں کے جلسوں میں تو نہیں ہوتا لیکن عورتوں کی مارکی میں ہوتا ہے، یہ نوٹس لے کر کھڑی ہوں کہ خاموشی سے جلسے کی کارروائی سنیں، آپ خود یہ اہتمام کر رہی ہوں کہ کسی بھی قسم کی توجہ دلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور خود ہی خاموشی سے کارروائی سنیں۔ پھر ایک اہم بات جس کی طرف توجہ دلانی چاہتا ہوں وہ ہے اپنے ماحول اور ارد گرد پر نظر۔ جماعت کی حفاظت تو خدا تعالیٰ نے کرنی ہے اور کرتا آ رہا ہے ہمیشہ سے، یہی ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ اگر ہم اس سے مدد مانگتے ہوئے اس کی طرف جھکے رہیں تو جماعت سے تعلق بھی مضبوط ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے حصار میں بھی رہیں گے حفاظت کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کہ میں تیرے ساتھ اور تیرے پیاروں کے ساتھ ہوں، اور یہ بھی کہ آخری غلبہ آپ کا ہے۔ اور یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جماعت کو بحیثیت جماعت ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس جماعت نے ترقی کرنی ہے۔ لیکن مخالف اور دشمن ہمیشہ اس طاق میں رہتا ہے کہ کسی طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے، اور انفرادی طور پر قربانیاں دینی بھی پڑتی ہیں بعض دفعہ ہماری بے احتیاطیوں کی وجہ سے بھی مخالفین فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آج کل دنیا کے جو حالات ہیں اس میں جو ظاہری احتیاطیں ہیں وہ کرنی اور اچھی بڑی پابندی کے ساتھ کرنی عقل کا تقاضا بھی ہے اور خدا تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔
اس لیے انتظامیہ نے اس دفعہ یہ انتظام بھی کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکینر لگائے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جلسہ گاہ تک پہنچنے میں کچھ زائد وقت بھی لگ جائے۔ ایک تو صبر اور حوصلے کے ساتھ نئے طریق کے مطابق اپنی چیکنگ کروانے میں انتظامیہ سے پورا تعاون کریں، بلکہ جو چیکنگ کرنے والے ہیں وہ کارکنان کو بھی یا جس کو جانتے ہیں ان کو بھی، اگر وہ ایک دفعہ باہر جا کے دوبارہ اندر آتا ہے تو اسکینر میں سے گزاریں۔ دوسرے خود بھی ہر شامل ہونے والا اپنے ماحول پر نظر رکھے، کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ ہر مخلص احمدی ہر وقت جماعت کو کسی بھی قسم کے نقصان سے بچانے کی فکر میں رہتا ہے، اس لیے اس کا بھی تقاضا ہے کہ اپنے ماحول پر بھی نظر رکھیں۔ اور اس لحاظ سے ان دنوں میں انتظامیہ کی اس طرح بھی مدد کریں کہ اگر کسی کے بارے میں بھی شک ہو کہ مشکوک ہے یا کوئی قسم کی ایسی حرکت ہے تو انتظامیہ کو اس کی اطلاع دیں۔ خاص طور پر خواتین کو اس بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے۔ لجنہ کی طرف کوئی بھی عورت مکمل طور پر چہرہ ڈھانپ کر پھرنے والی اور وہاں بیٹھنے والی نہ ہو۔ کئی سال پہلے یہاں ایک واقعہ ہو چکا ہے جو مرد کے بھیس میں ایک عورت کو پکڑا گیا تھا۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم ہوشیار ہو چکے ہیں، چیکنگ بھی اچھی طرح ہو رہی ہے، اس لیے بے فکر ہو جائیں، ریلیکس ہو جائیں۔ بے فکری کی حالت میں ہی بعض نقصانات اٹھانے پڑ جاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ایک مومن کو چوکس رہنا چاہیے۔ پھر صفائی ہے، اس کا بھی خاص خیال رکھیں۔ جلسے کے ماحول میں کبھی گند زمین پر نہ پھینکیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ کارکنان بعد میں اٹھا لیں گے، خود ہی جا کر جو معین جگہیں اس کے لیے بنائی گئی ہیں جہاں ڈسٹ بن رکھے گئے ہیں وہاں جا کر اپنا گند پھینکیں، چاہے وہ ڈسپوزیبل گلاس ہے، کاغذ ہے، کوئی بھی چیز ہے۔ تھوڑی سی تکلیف ہوگی وہاں جا کے اگر آپ استعمال کر گند پھینکیں گے تو ماحول صاف رہے گا۔ اور پھر اسی طرح غسل خانے ہیں، ٹوائلٹس ہیں، وہاں بھی مہمان یہ کوشش کریں کہ استعمال کے بعد اچھی طرح صاف کر دیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جس سے کسی کا مقام گرتا ہو۔ جو کارکن اور کارکنات صفائی پر مقرر ہیں وہ بھی اکثر صاحب حیثیت اور اچھے خاندان والے ہوتے ہیں۔ صفائی کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ عزت بڑھتی ہے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ جہاز پر بھی جب آپ سفر کر رہے ہوں تو وہاں بھی ٹوائلٹس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگلے مسافر کی سہولت کے لیے غسل خانے کو صاف کر کے جائیں۔ میں نے کارکنان کی انسپیکشن جس دن ہوئی ہے ان کو ایک مثال دی تھی ایک خاتون کی کہ وہ بڑی چاہت سے صفائی پر ڈیوٹی لگوایا کرتی تھی، اور جب بھی کوئی غسل خانہ استعمال کرتا فوری طور پر جا کے اس کو صاف کرتی تھی، اور ان کو دیکھ کر کسی کو خیال آیا کہ یہ لگتی تو بڑی رکھ رکھاؤ والی خاتون ہے، پتہ کروں کہ کون ہے۔ انہوں نے جب اس بارے میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ آپا مجیدہ شاہ نواز ہیں، مرحومہ ایک سرکاری افسر کی بیٹی تھیں، ایک بڑے کاروباری شخص کی بیوی تھیں، لیکن انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کے جذبے سے یہ کام کیا اور کرتی رہیں۔ جماعت کے لیے بے انتہا مالی قربانیاں کرنے والی تھیں، لیکن اس مالی قربانی کو کافی نہیں سمجھا اور خدمت کے جذبے سے سرشار رہتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نسل کو بھی جماعت سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق دے۔ تو بہرحال صفائی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایمان کا حصہ ہے۔
بس مومنوں کا کام ہے کہ ہر اس چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی اختیار کریں جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ہمیں. اور صفائی تو مومن ہونے کی نشانی بتائی گئی ہے، ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے. اس لیے ہر مہمان اور جلسہ میں شامل ہونے والا اس طرف توجہ دے اور یہ خیال نہ کرے کہ میں تو جاتا ہوں اور پیچھے سے شعبہ صفائی والے اپنا کام کرتے رہیں گے. اور آج خاص طور پر جب کہ بارش ہو رہی ہے، ذرا سا بھی گند جو ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے. کیچڑ والے بوٹ لے کے جب آپ غسل خانوں میں جائیں گے تو گند ہوگا. کوشش کریں کہ ایک تو انتظامیہ وہاں کوشش کرے کہ کوئی ٹاٹ یا ایسی چیزیں رکھ دیں کہ جوتے صاف کر کے اندر جائیں لوگ، اور لوگ بھی کوشش کریں کہ جو گند ہے اس کو اچھی طرح صاف کریں، کیونکہ آج تو بارش کی پیش گوئی ہے اور ہو سکتا ہے سارا دن ہوتی رہے. پھر آج کل سوائن فلو پھیلا ہوا ہے، اس کی بھی احتیاط کے بارے میں حکومت کی طرف سے بھی ہوشیار کیا جا رہا ہے اور MTA پر بھی اعلان ہو رہا ہے. اس کے لیے بھی ایک تو انتظامیہ نے یہ انتظام کیا ہے کہ جو ظاہری تدبیر ہے اس کے مطابق ہر آنے والے کو ہومیوپیتھک دوائی دینی ہے. مجھے نہیں پتہ کہ آج دی گئی ہے کہ نہیں، لیکن نہیں دی گئی تو دوبارہ جو باہر جائیں اور اسکینر میں سے گزریں وہاں دوائی دی جانی چاہیے. اس بارے میں ہر مہمان کو، ہر آنے والے کو تعاون کرنا چاہیے. دوسرے، اگر کسی کو کسی بھی قسم کا فلو کا شک ہو تو دوسرے کا خیال کرتے ہوئے جلسہ پر آنے سے پہلے اپنے متعلقہ ڈاکٹر سے مشورہ لیں. اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اس بیماری سے محفوظ رکھے اور ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے. اور جلسہ میں شامل ہونے والے جلسے کی برکات کو سمیٹتے ہوئے گھروں کو جائیں. پھر جو دوسرے ممالک سے مہمان آئے ہوئے ہیں، خاص طور پر پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان وغیرہ سے، اور اسی طرح افریقن ممالک سے، انہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے ویزے کی مدت ختم ہونے سے بہت پہلے واپس جانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس مرتبہ خاص طور پر ویزا دینے والے جو شعبے ہیں مختلف ایمبیسیز کے، مختلف ملکوں میں UK ایمبیسی کے، انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ بعض جگہ بعض احمدیوں کو یہ اعتراض کر کے ان کے ویزے واپس کر دیے، حالانکہ وہ بہت آنے والے تھے، کہ احمدی جلسے کے نام پر جاتے ہیں اور پھر واپس نہیں آتے. یہ بات بالکل غلط ہے، اور گزشتہ 6-7 سال سے تو مجھے علم ہے کہ جو بھی 4-5 سے لوگ یہاں آتے ہیں واپس جاتے ہیں، اور جو اگر یہاں رہے ہوں گے تو ان کی تعداد 4-5 سے زیادہ نہیں ہوگی، اور ان کو بھی سزا ملتی ہے جب وہ یہاں رہ جاتے ہیں جلسے کے ویزے پر آ کے. لیکن بہرحال اگر نہ ہونے کے برابر بھی یہاں لوگ رہتے ہیں تو یہ بھی ایک غلط حرکت ہے اور جماعت کی بدنامی کا باعث بنتی ہے، کیونکہ اس سے دوسروں کے جلسے کی نیت سے یہاں جلسے پر آنے کے راستے بھی بند ہوتے ہیں. اور یہ بات ایسی ہے جو کسی طرح بھی ایک احمدی کے شایان شان نہیں. پھر جلسے کے انتظام کے تحت رہائش کا انتظام ہے، مہمان نوازی کا انتظام ہے، یہ بھی 2 ہفتے کے لیے ہوتا ہے عموماً. اس کے بعد بغیر میزبان کی اجازت کے رہنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے. یہ بن بلائے مہمان بننے والی بات ہے جو اسلام میں انتہائی ناپسندیدہ ہے. اور اسی طرح جو لوگ اپنے عزیزوں اور دوستوں کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو بھی ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ انہوں نے انہیں اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور بلا وجہ کا بوجھ ان پر نہیں ڈالنا چاہیے.
بعد میں بعض لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں کہ اتنے دن کے لیے آئے تھے لیکن جس عزیز کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس کا رویہ ویسا ہے کہ ہم جماعتی انظام کے تحت ٹھہرنا چاہتے ہیں یا نہیں بھی ٹھہرنا چاہتے تو شکوہ کرتے ہیں. تو مہمانوں کو پہلے ہی اتنے عرصے کے لیے آنا چاہیے جو دوسروں پر بوجھ نہ ہو اور شکوے پیدا ہی نہ ہوں کبھی. جلسہ کا مقصد تو محبت بڑھانا ہے. اگر آپس کی محبت بڑھنے کے بجائے کم ہوتی ہے تو جلسے کے میں شامل ہونے کا مقصد بھی پورا نہیں ہو رہا. بس جہاں گھر والوں کو میزبانوں کو حوصلہ دکھانا چاہیے وہاں مہمانوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا یہ سفر خدا تعالیٰ کی خاطر ہے، اس لیے اس سفر کو دنیاوی فائدے کے ذریعہ کبھی نہ بنائیں. خالصتاً للہ یہ آپ کا سفر ہو اور اس سفر کو للہ ہی سفر بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ آپ کے پروگرام جو شائع ہوا ہے اس میں بعض ہدایات لکھی گئی ہیں، ان کو ضرور پڑھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آج تو محکمہ موسمیات کی وجہ سے بارش کی پیش گوئی تھی، یہ بھی دعا کریں کہ اب اس کے بعد بارش بھی رک جائے، اللہ تعالیٰ موسم بھی صاف کر دے اور باقی دن جو ہیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے آرام سے جلسے کی کارروائی سن سکیں. کیونکہ بارش کی صورت میں جو مارکی پہ بارش جو پڑتی ہے تو آواز اتنی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صاف الفاظ بھی سمجھ نہ آ رہے ہوں بعض کو، اس لیے دقت ہوتی ہے. پھر چلنے پھرنے میں دقت ہوگی، بچوں عورتوں کو دقت ہوگی. تو یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ موسم کو بھی ہمارے حق میں کر دے. آمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله